أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معاف إلا المجاهرون. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق انسان بنا دیا. ہے احسان کہ نہیں؟ یہ بھائی اگر محسوس نہ کریں تو جو دیوار کے ساتھ ہے نا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا جو ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق. دیکھو دنیا کے اندر ہزاروں میں شاید کہ لاکھوں میں مخلوقیں ہوں اللہ تعالیٰ کی. ان لاکھوں مخلوقوں میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے انسان کو احسن گرامر میں اس میں تفضیل کا سیکھا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے اچھا. احسن کا معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسن، یہ ہوتا ہے اچھا. حسن اچھا ہوتا ہے، اور ایک احسن ہوتا ہے یہ سب سے اچھا ہوتا ہے. معنی کے لحاظ سے حسن جو ہے یہ بھی صفت کا صیغہ ہے. حسن اس کا معنی ہوتا ہے اچھا، اور احسن کا معنی ہوتا ہے سب سے اچھا. جیسے اللہ اکبر ہے، کبر جو حمزہ ہٹا دیں تو اکیلا کیا رہ جائے گا؟ کبر رہ جائے گا یا قبر رہ جائے گا. اس کا معنی بھی بڑا ہے. لیکن اللہ اکبر کا معنی سب سے بڑا. کہتے ہیں اس کے اندر کبر بہت ہے، تکبر بہت ہے. کیا اس کے اندر بڑھائی ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے تو کتنا بھی بڑا ہے میں اس سے بھی بڑا ہوں. اس لیے اللہ اکبر کا معنی سب سے بڑا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق انسان بنا دیا. اور انسان بنانے کے بعد اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. نہ تو وہ بھی انسان ہے کہ جو آج مندر میں بیٹھ کر رام رام کر رہے ہیں، جو آج مجوسی ہیں آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اور جو آج کسی بت کی
یا کسی جانور کی یا کسی درخت کی یا کسی پتھر کی یا کسی قبر کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس مسلمان اور اس کے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے ایسے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں۔ اس کے علاوہ جو گناہ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں، نہ تو وہ سزا اپنی پا کر دوبارہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن مشرک، وہ کافر مشرک ہو یا مسلمان نام کا مسلمان مشرک ہو، کوئی بھی مشرک ہو، شرک میں کوئی فرق نہیں، شرک میں کوئی فرق نہیں، جیسے غلاظت میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ اب یہ غلاظت ہے، ایک غلاظت ہے، اس غلاظت کو آپ مل لیں یا کافر مل لیں، کوئی فرق، غلاظت غلاظت ہے، گندگی گندگی ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے۔ اب وہ غلاظت، وہ گندگی چاہے کسی کافر کو لگ جائے، چاہے کسی مسلمان کو اٹھا کر اس کو لگا لے، گندگی گندگی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مشرک مشرک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کر شرک کر لے اور چاہے وہ مسلمان ہونے سے پہلے شرک کر لے، وہ مشرک مشرک ہی ہوتا ہے۔ دونوں کا ٹھکانہ جہنم، جنت میں وہ نہیں جا سکتے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ والذین انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بے حیائی کو اور فحاشی کے کاموں کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا۔ ما ظہر منها وما بطن، وہ کوئی ظاہری گناہ کرے، زنا ہو گیا، چوری ہوگی، کوئی بھی برائی برا کام کوئی ظاہراً کرے یا پوشیدہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ فواحش، یہ برائی کے کام، زنا کے کام اور زنا کی طرف لے جانے والے کام، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں، حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں ہم بعض اوقات چھوٹے گناہوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو کچھ سمجھتے کہ یہ ایک گناہ ہے، حالانکہ جو چھوٹے گناہ ہیں اگر اس کی بھی آپ توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، تو وہ بھی ہمیں جہنم کا سبب بن سکتا ہے، جہنم میں جانے کا وہ بھی سبب بن سکتا ہے۔ اور جو پوشیدہ گناہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ظہر منها وما بطن، جو پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف، اللہ تعالیٰ میری امت کی پوری کو معاف کر دے گا الا المجاہرین، مگر مجاہر آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ مجاہر کون ہے؟ کہ ایک وہ آدمی ہے جو زنا کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے، پوشیدہ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے، کسی چوک میں، چورستے میں، کسی کے سامنے کوئی برائی کرتا ہے۔ جیسے کل شیخ محترم بتا رہے تھے کہ اسپین کے اندر یا کسی ملک میں ظاہری طور پہ چوک اور چوراہوں میں زنا ہو جا رہا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مجاہر۔ اور حدیث کے اندر یہ اس کی وضاحت تو آ گئی، لیکن وہ بھی اس کے اندر مجاہر کے اندر شامل ہے آدمی، کہ جو آدمی زنا یا کوئی برا کام کرے تو پوشیدہ، رات کو سوئے۔ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی پوشیدہ کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی زنا کر لیتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بعض اوقات جیسے اور کسی کو نہیں پتا، اللہ بھی اس کے اوپر بعض اوقات پردہ ڈال دیتا ہے۔ یجعل اللہ سترا، اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جب صبح ہوتی ہے، اذا اصبح، جب وہ انسان صبح کرتا ہے، صبح نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یکشف اللہ سترہ، اللہ کے اس پردے کو وہ پھاڑ دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے۔ وہی رات والی گندگی جا کر چپکے چپکے دوستوں کو بتانے لگ جاتا ہے کہ میں نے رات یہ کام کیا۔ یہ بھی مجاہر آدمی، یہ بھی مجاہر ہے، یہ بھی ظاہری زنا کرنے کے والا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی چرستے میں زنا کرتا ہے اور کوئی پوشیدہ زنا کر صبح اٹھ کر کسی کو بتاتا ہے تو وہ بھی مجاہر۔ تو میرے بھائیوں، ان مخفی اور ظاہری سب ایک گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے دلوں کے اندر گناہ کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ جب گناہ کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو گناہوں کی معافی کے بعد ہمارے لیے جنت ہے، جہنم سے ہم آزاد ہو جائیں۔ لیکن کب؟ جب ہمارے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے، ایک فکر پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب فکر پیدا نہیں ہوگی، اگر ایک بھی گناہ ہمارے ساتھ چمٹا رہ گیا، اس کی ہم نے معافی نہ مانگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہ، روئے نہ، توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، تو وہی ہمارے لیے جہنم کا سبب بن جائے۔ لیکن صحابہ کو گناہ، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر غلطی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ خوش فہمی میں رہنا کہ ہم سے ایک گناہ ہو گیا تو کیا بات ہے، نہیں، اگر کوئی آدمی ایک گناہ کر لیتا ہے، ایک گناہ زنا کر لیتا ہے، یہ نہ سمجھے بس ایک گناہ ہوا، نہیں، وہ گناہ دیکھو اس کے جرم کتنے، وہ گناہ اس کو توفیق دیتا ہے دوسرے گناہ کی، دوسرے گناہ کی جرت دیتا ہے وہ گناہ، وہ جرم۔ اور اگر آدمی گناہ کو چھوڑ کر نیکی کر لیتا ہے تو وہ ایک نیکی دوسری نیکی کی توفیق دے۔ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، ایک چوری کرتا ہے، آہستہ آہستہ کتنا بڑا ڈاکو بن جاتا ہے، ایک زنا کرتا ہے، آہستہ آہستہ کتنے زنا کر لیتا ہے، وہ ایک شروعات کی اس نے، اور جب آدمی اس زنا کی، اس برائی کی توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو وہ آگے اس کو توفیق برائی کی ملتی چلی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ برائی کی طرف لگ جاتا ہے، اس کی وہ دل کے اندر جو ایک اسلام والی قوت تھی وہ آہستہ آہستہ مٹتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دیتا جاتا ہے۔ ایک کام کیا، اگر کوئی آدمی ایک مسجد بنا دیتا ہے، کوئی آدمی کوئی اور اللہ کے راستے میں کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ میں کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور فراغ کر دیتا ہے۔ اسی طرح برائی کا حال ہے، اگر کوئی آدمی ایک برائی کر لیتا ہے تو آہستہ 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 کتنی برائیاں وہ برائیوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے دل کے اندر کہ اگر میرے اندر ایک غلطی ہے، اس غلطی کو ہم مٹائیں، نہ کہ اور اس کے ساتھ ملائیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کے اندر ایک خوبی تھی کہ ان کے اندر گناہ کرنے کے بعد، برائی یا کوئی غلطی ہو جانے کے بعد ان کے اندر احساس تھا
حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، مدینہ کی طرف آ رہے تھے صحابہ اور اللہ کے رسول، تو ان صحابی سے حضرت ماعز اسلمی سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، ابھی راستے میں ہے، مدینہ میں نہیں پہنچے، تو اس کو ایک فکر لاحق ہوا کہ مدینہ میں ممکن کل پہنچے یا پرسوں پہنچے، تو کیوں نہ ہو اسی دوران اگر مجھے موت آ گئی تو میرا ٹھکانہ کہاں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور اس طرف تھا تو اس طرف کر لیا، وہ ماعز کو اتنی فکر، اتنا احساس اس کے دل کے اندر، وہ گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دوسری طرف چہرہ کیا تو وہ دوسری طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ اپنا اس طرف کر لیا، وہ ایسے گھومتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ایسے گھماتے رہے، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، بار بار یہی فکر کھائے جا رہی اس کو کہ کہیں مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا منہ دوں۔ آج ہم تھوک کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی فکر بھی لاحق نہیں، ایک گناہ ہوا اس کو کتنا احساس اور کتنی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ یہ ماعز اسلمی اب یہ رکنے والا نہیں ہے، فرمایا جاؤ اس کو چھاتی کے برابر، سینے کے برابر اس کو گاڑ دو۔ اس کو پتا تھا دنیا میں جتنی بھی موتیں ہیں سب سے ذلیل اور سب سے سختی والی جو موت ہے وہ یہ ہے، ایک آدمی تلوار سے اس کو مار دیتا ہے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بندوق سے مار دیتا ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، کہیں اوپر سے گر کر مر جاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک چھوٹا چھوٹا پتھر، ایک نوکیلا پتھر مار مار کر، ایک ادھر مارے گا ادھر مارے گا، اس کو مار مار کر اس کو ختم کرنا، کتنی تکلیف ہو۔ اس کو پتا تھا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو فکر کتنی تھی کہ یہ ہو جائے کوئی بات نہیں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گاڑو، سفر میں عدالت قائم کی، فرمایا اس کو زمین میں گاڑ کر اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا، صحابی کو رجم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب وہ صحابی فوت ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی ارا ماعزا، واللہ میں ماعز اسلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے اندر نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر دل کے اندر ایک احساس تھا، ان کے دل کے اندر ایک فکر تھی کہ میرے سے یہ غلطی ہوگی، اب اس غلطی کے اوپر وہ اڑا نہیں، ڈٹا نہیں، اب اس کے اندر ایک فکر لاحق ہوئی کہ میں اب یہ دنیا کے اندر اس غلطی کو مٹا لوں، اب اس سے میں بچاؤ کر لوں، نہ تو کل قیامت والے دن جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں میں سرخرو ہو جاؤں، لیکن شاید کہ ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے سمجھ رکھا ہے، اس لیے ہم اس کی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، اور بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جرم ہم نے کر رکھے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا ہم سمجھتے کہ بڑے گناہ ہی سبب ہے جہنم کا، نہیں، چھوٹے گناہ بھی اور مخفی گناہ بھی، چاہے باطن ہو چاہے ظاہر ہو، چاہے مخفی ہو چاہے ظاہر ہو، اللہ کو تو معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اناس، فرمایا بے شک کچھ لوگ من امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت سے کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تَہَامَہ، فرمایا ان کے اعمال پہاڑ تہامہ، پہاڑوں جیسے وزنی، ثقل، پہاڑوں جیسے بڑے، اس پہاڑ کو اگر ایک ترازو میں رکھا جائے تو بتلاؤ کتنا اس کا وزن ہو،
ایسے ایسے اعمال میری امت کے لوگ قیامت والے دن لے کے آئیں گے، لیکن ان کی اصلی صورت، اصلی شکل اور عملی شکل اور، ان کی ظاہر اور ان کا باطن اور۔ اللہ نے کہا لوگو انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، لوگو ظاہری برائیاں وہ بھی حرام ہیں اور پوشیدہ جو تم ہی جانتے ہو وہ بھی حرام۔ لیکن کچھ ایسے پارسا، ایسے عالم، ایسے جاہل، ایسے انسان دنیا میں موجود ہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں بہت پارسا اور بڑی عزت والے، لیکن ان کی بیک گراؤنڈ، ان کی پیچھے اتنی برائیاں ہیں، اگر ان کو انکشاف کیا جائے، ان کو ظاہر کیا جائے تو کوئی بھی لوگ اس کی طرف دیکھنے کو راضی۔ یہ اللہ ہے جو ہم سب پر پردہ ڈالے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو برائیوں کے اندر آگے بڑھتے گئے، رات کو اکیلے وہ گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو بہت بڑے حاجی اور نمازی، بہت بڑے حاجی اور نمازی بھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس برے اعمال سے اور برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یجعلها اللہ حباء منثورا، قیامت کے دن ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو اللہ ذرات بنا کر اڑا دے گا، ذرات بنا کر ختم کر دے گا۔ کیوں؟ صحابہ نے کہا لماذا یا رسول اللہ، کیوں اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ تھے جب اکیلے میں ہوتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کر دیا کرتے، جب اکیلے میں ہوتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کر دیا کرتے تھے، اکیلے میں کمرے میں بیٹھ کر زنا یہ کرتے، شراب یہ پیتے اور چوری یہ کرتے، سارے برے کام یہ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو بہت پارسا اور بہت برگزیدہ اور اعلیٰ ہستی کھڑے ہو جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب اکیلے میں ہوتے تو ہر برا کام یہ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو لوگ سمجھتے اس سے بڑا کوئی نمازی اور اچھا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ لیکن آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہمارے اکیلوں کی کیا خرابیاں ہیں اور ظاہر کیا خرابیاں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ جو اکیلے میں ہم کر رہے ہیں کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا پتا، اللہ رب العزت تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ، آپ نعوذ باللہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کے پاس اتنی غیرت نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میرے گھر کے اندر کوئی غیر محرم پایا گیا آدمی تو میں اس کو قتل کروں۔ یعنی ان کی ایک غیرت کا ایک جذبہ تھا، ایسے ہی باتوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے سن کر فرمایا انظروا الی سعد، سعد کی طرف دیکھو کہ اس کی غیرت کتنی ہے۔ لیکن سعد سن، اللہ اور اس کے رسول کی اس سے کہیں زیادہ غیرت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس سے کہیں زیادہ غیرت ہے۔ اللہ رب العزت، آج ہم اگر زنا کرتے ہیں، آج ہم کسی عورت کے ساتھ، کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی کی عورت کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، یا کسی جگہ پہ کوئی برا کام یا زنا یا کوئی ایسا فواحشہ کام کرتے ہیں،
بتلاؤ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی غیرت تو ہمیں کون سا دیکھ رہا ہے، اس کی غیرت تو تب جاگے گی جب وہ مجھے دیکھے، لیکن بتلاؤ وہ اللہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ واللہ ساتھ تیرے سے اللہ اور میں، اللہ اور اس کا رسول تیرے سے زیادہ باغیرت ہے، اللہ اور اس کا رسول تیرے سے زیادہ غیرت رکھتے ہیں، تو بتلاؤ وہ ان زناؤں کو، ان چوریوں کو، ان فحاشا کو دیکھ کر صبر کر رہا جبکہ اللہ رب العزت کی اس سے کہیں زیادہ غیرت ہے۔ بتلاؤ اللہ رب العزت کی برداشت کتنی ہے۔ ایک آدمی اگر کسی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لے وہ برداشت نہیں کیا، مر جائے گا یا مار دے، لیکن اللہ رب العزت جو اس سے کہیں زیادہ غیرت رکھنے والا ہے وہ پھر بھی برداشت کرے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ڈھیل دی، اس کو مہلت دی ہے گناہ کی توبہ کرنے کی یا اصلاح کرنے کی کہ شاید یہ پلٹ آئے جنت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بچ گیا، نہیں، اگر تو اس نے توبہ استغفار نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا اللہ کو تو پتہ۔ یہی وہ لوگ ہیں یاتون یوم القیامہ بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تَهَامَ، یہی وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان کی ان گناہوں کی وجہ سے اذا خلوا بمحارم اللہ، جب علیحدگی میں جاتے ہیں، جب روم میں جاتے ہیں، اور جب علیحدہ کمرے میں جاتے ہیں، جب علیحدہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہر برا کام وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کل قیامت والے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجعلہ اللہ حباء منثورا، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ ذرات بنا کر، ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ذرات بنا کر فرمایا ہوا میں اڑا دے گا۔ یہی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا، نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کیا کرو، استغفار کیا کرو، معافی طلب کیا کرو، استغفار کے وسائل تلاش کیا کرو، کس سے میری نیکیاں بن سکتی ہیں، کس سے میری نیکیاں زیادہ جمع ہو سکتی ہیں اور کس سے میرے گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں فکر نہیں، جیسے صحابہ کو فکر تھی، صحابیات۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہے، ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ابو طالب کی بیٹی، چچا زاد بہن ہے، وہ بیمار ہوگی، ایک بوڑھی تھی، آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھنے کے لیے گھر میں گئے، وہ چارپائی سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی، کہیں چل پھر نہیں سکتی تھی، بیمار تھی، لیکن ان کو ایک فکر کھایا جا رہا تھا کہ میں نیکیوں کو کیسے سمیٹوں اور گناہ کو کیسے ختم کروں۔ ان کو یہ ایک فکر تھی جو آج واللہ ہمیں فکر وہ نہیں، آج وہ ہمیں فکر نہیں۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت نے دیکھا، صحابیہ نے دیکھا کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں، تو آنے کے بعد ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول انی قد ضعفت وکبرت، اے اللہ کے رسول میں بالکل ضعیف ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں، وکبرت میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور فعلمنی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھلائیے، اعمل وانا جالسۃ، میں اس جو آپ سکھلائیں گے، اب بوڑھی ہو چکی ہے، بیمار ہے، چارپائی پہ پڑی ہے، کہیں جا نہیں سکتی، لیکن ان کی فکر کیا، میری اور آپ کی فکر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اللہ کا رسول فعلمنی، کوئی ایسا ذکر، میں بوڑھی ہو چکی، میں کمزور، بیمار ہوں، لاچار ہوں، کچھ نہیں کرنے والی، جہاد نہیں کرنے والی، بڑے بڑے کام جا کر نماز نہیں پڑھنے والی، مسجد میں نہیں جا سکتی، میں چارپائی پہ ہوں،
یہیں پہ جو کام نیکی کر سکتے ہوں وہ کرتی ہوں، کوئی اور بتاؤ میں اس کو کروں، میرا سبب جنت کا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فعلمنی وانا اعمل، میں اس پر عمل کروں جالستن بیٹھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ شوق تو بہت اچھا شوق ہے۔ ان کو شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتانے کا شوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، میری چچا زاد بہن قولی پڑھیے، کیا؟ سبحان اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ ڈالیے۔ اللہ کے رسول میں 100 مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتلائیں، ان 4 میں سے ایک سبحان اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک فکر کی بات بتلانے لگا ہوں، اور صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہوگا، 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ 100 رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا فی سبیل اللہ من ولد اسماعیل۔ فرمایا اس ایک سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اتنا ثواب ہے کہ اگر تم ولد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 قیدیوں کو خریدیں اور خرید کر کے رہا کر دیں، اتنا بڑا ثواب ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کریں۔ لیکن کون ہمارے بھائی کرتے ہیں، جبکہ ہم مزدوری میں بھی کر سکتے ہیں یہ ذکر، اب کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے تو آج اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے وہ کانوں میں وہ لگی ہوتی ہیں گانوں والی، اور موبائل جو ہے وہ نیچے والی جیب میں ڈالا ہوتا ہے اور ساتھ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو فرصت ہی نہیں کسی بات کی۔ کانوں میں وہ ٹوٹی لگی ہوتی ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں ویسے، وہ تار، چھوٹے چھوٹے اسپیکر جو ہیں وہ کانوں کو لگائے ہوتے ہیں۔ میں نے 3-4 ساتھیوں کو دیکھا، اور کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور کوئی جو ہے کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام، اور ساتھ میں گانے لگے ہوئے ہیں۔ کہتے یار لوگوں کو تو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے، اور تم تو جہنم کا ایندھن بن رہے ہو، تم تو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس صحابیہ کی فکر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ثواب ہے کہ جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ایک ہوتا ہے عام قیدی، ایک ہے اسماعیل، عام قیدی کی کیا اجر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتقہ اللہ بکل عضو منہ من النار، ایک آدمی عام قیدی کو رہا کروا دیتا ہے، عام قیدی کو خرید لیتا ہے، خرید کر اس کو آزاد کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کو اتنا ثواب ہے، اللہ اس کے ہر اعضاء سمجھتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے حرام کر آزاد کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اور یہ وہ قیدی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی نبی کی اولاد میں سے قیدی، یہ عام قیدی نہیں، اس کا کتنا بڑا ثواب۔ اور صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ اس کو فکر کتنی تھی، چاہت اور محبت کتنی تھی دین کی باتیں سننے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحمد اللہ 100 تحمیدا انہا تعدل 100 فرس تحملین علیہا، کتنی اعلیٰ حدیث۔ فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں ام ہانی، تمہیں 100 گھوڑے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 گھوڑا، وہ کون سا 100 گھوڑا؟ فرمایا تحملین علیہا، اس کے اوپر اس کے کاٹھی لگی ہو، وہ کرسی وغیرہ، اس کا پالان وغیرہ، اس کے اوپر سامان بھی لدا ہو، اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر ایک ایک مجاہد بھی بیٹھا ہو، اور ان ایک ایک گھوڑے کے اوپر پورا سامان اور ایک ایک مجاہد، 100 مجاہد، 100 گھوڑا اور اوپر سامان، یہ سارا لدا ہوا اللہ کے راستے میں جتنا دینے کا ثواب ہے، اتنا تمہیں 100 الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ثواب۔ کتنا بڑا اجر۔ وہ 4 پائی پہ بیٹھ کر لے رہی، ہم چل پھر سکتے ہیں نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں ان کو ایک فکر تھی، فرمایا اس کے علاوہ
صحابیہ کہتے اور بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں، حللی میت تحلیلا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ فرمایا 100 اونٹ کے برابر تجھے ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ وہی کچاووں کے ساتھ، سامان کے ساتھ اللہ کے راستہ میں دے دیا، جیسے حضرت عثمان نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نے حضرت تبوک میں دیے، بہت سے غزوات میں دیے، اونٹ گھوڑے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو یہی جنت میں جانے کا سبب آپ کافی۔ اور یہ 100 اونٹ اللہ کے راستہ میں دینے کے برابر، اس کو ثواب میں رہا جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، اس کو کتنا ثواب؟ فرمایا تملأ بین السماء والارض، اللہ، فرمایا زمین و آسمان کا جتنا بھی درمیان میں خلا ہے اللہ سارا کا سارا نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ کہ جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر لیتا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، کوئی دنیا میں بڑا نہیں، اللہ نہ میں بڑا ہوں، نہ میرا کوئی دوست بڑا ہے، نہ کوئی اور بڑا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے، فرمایا تملأ بین السماء والارض، فرمایا زمین و آسمان کا جتنا بھی بیچ میں خلا ہے سب کے سب نیکیوں کے ساتھ اللہ بھر دیتے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو یہ ایک فکر تھی، ایک تمنا تھی۔ آج ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کی بخشانے کی تمنا نہیں، گناہ کو ختم کرنے کی تمنا نہیں، اور نیکیاں اکٹھی کرنے کی تمنا نہیں، اور اس کی کوشش اور جہود نہیں جو ہمیں ہونی چاہیے، جو ایک فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا، یہ زندگی 2 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، کتنی رہے گی؟ کتنی رہے گی؟ ہمیشہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ عارضی دنیا ہے، یہ عارضی زندگی، ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ تو ایسا کرو، کوئی ایسی چیز، ایسا عمل کر لیں ہم کہ جس سے کل قیامت والے دن ہمیں کچھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، دوسری حدیث، سبحان اللہ جو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 1 مرتبہ، فرمایا نصف المیزان، اللہ اس کا آدھا میزان نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے، آدھا میزان نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ اور جو آدمی الحمدللہ 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث، جو انسان 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا تملأ المیزان، اللہ اس کے سارے میزان کو نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا ثواب۔ لیکن میں آپ اس سے باہر، لیکن وہ صحابہ، ان کو فکر کھائے جا رہی تھی کہ نیکیاں اکٹھی کیسے کریں اور گناہوں کی بخشش کیسے کریں، لیکن آج ہمیں وہ فکر نہیں۔ کاش کہ وہ فکر آج ہمیں بھی پیدا ہو جائے، کاش کہ یہ فکر ہمیں بھی پیدا ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے عیاشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو غزوہ احزاب بھی بولتے ہیں، خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکتا گئے کھود، اور صحابہ بھی کچھ ڈھال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو دیکھا، صحابہ نے، تو صحابہ بھی پہچان گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو خوش کر دیں، کوئی ایسا کلمہ بولے۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ گھبرائیے نہ، ہم آپ کے ساتھ، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہ، ہم نے آپ کی بیعت کر لی ہے، آپ جہاں بھی ہمیں پھینکے ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو خوش ہو گئے۔ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو کہا میرے صحابہ، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بہت عظیم کام، یہ اللہ کے راستے کے اندر جو کام کر رہے ہو یہ سب سے عظیم کام ہے۔
فرمایا مجھے آپ کی دنیا کی فکر نہیں، مجھے آخرت کی فکر ہے کہ تمہاری آخرت بہتر ہو جائے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، میرے صحابہ دنیا کی عیش، دنیا کی زندگانی کوئی زندگانی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا عیش الاخرہ، مگر آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ لا عیش الا عیش الاخرہ، اس کا معنی ہے کوئی زندگی نہیں، کوئی عیش نہیں دنیا کی، الا عیش الاخرہ، مگر اصل زندگی کو آخرت کی زندگی۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ بولا اور کہا اللہم، اللہ جو دنیا کی زندگی نہیں چاہتے تھے آخرت کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ تو کیا کر، اللہم اغفر للانصار والمہاجرین، اللہ تو انصاریوں کو بھی معاف کر دے اور مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ اللہ مہاجرین کو جو آج ہمیں معافی کی طلب ہی نہیں، معافی کی چاہت ہی نہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کی معافی کے سال بیت جاتے، ہم اس کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ بات سن لو بھائیو، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں یہ جہنم کا سبب ہے، اور پوشیدہ گناہ ہوں یا ظاہری گناہ ہوں یہ جہنم کا سبب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ، واللہ وہ بھی جہنم کا سبب ہے، اور بڑے گناہ وہ بھی جہنم کا سبب ہے، پوشیدہ گناہ وہ بھی جہنم کا سبب ہے، اور ظاہراً گناہ وہ بھی جہنم کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب گناہوں سے بچنا چاہیے اور آخرت کی فکر نہ کرنی چاہیے، دنیا کی فکر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخشا، میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں، لا اخشا، لا کا معنی نہیں، اخشا معنی ڈر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، علیکم الفقر، کہ تم فقیری میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے، ولیکن اخشا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، ان تقصد علیکم الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا کی فروانی زیادہ ہو جائے، دنیا کی مال کی کثرت تمہارے اوپر زیادہ ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس مال کی وجہ سے تم اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ اور خسارے کی دنیا میں نہ چلے جاؤ، خسارے کی دنیا میں نہ چلے جاؤ۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی والعصر، اس کا معنی کیا ہے کہ والعصر قسم ہے مجھے زمانے کی، والعصر واو قسمیہ ہے کہ زمانے کی مجھے قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے ان کا فقیری کا ڈر نہیں، مجھے ان کی مال کی زیادہ ہونے کے بعد ان کا اسلام پر، ایمان پر اور اس قرآن پر، اس نماز پر، اس مسجد پر آنا جانا، یہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مال کی وجہ سے سب سے پیچھے ہو جائے۔ آج دیکھ لو جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ پہلے نمازیں 5 پڑھتا تھا پھر 4 ہو جائیں گے، اور پہلے حج میں جاتا تھا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں وہاں جانے کا، پہلے وہ روزے رکھتا تھا ابھی اس کے پاس فرصت سحری کرنے کی، مال ہی اتنا آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ مال انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے، میں 2-4 منٹ میں، ابھی 10 ہوئے ہیں تو 5 منٹ میں موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں، اس کے بعد سورت کون سی آئی؟ ویل لکل ہمزہ لمزہ، ایک سورت دوسری سورت کی تفسیر کرتی ہے، بعض اوقات ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے قریب نازل کی یہ ان کے مابعد کی تفسیر ہے۔ فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ، جہنم ہے، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ، فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑ جاتے، ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعدہ، جو مال کو جمع کرتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم پر فقیری آ جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر مال زیادہ آ جائے گا۔ جب مال آ جائے گا تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔
آدمی بھول جاتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی اور کامرانی تو اصل یہ ہے، مال مل گیا، جائیداد مل گئی، کوٹھیاں، بلڈنگیں، پلاٹ، کاریں، بلڈنگیں یہ لوں گا اور دنیا میں ایک اپنا نام کماؤں گا اور میرا بڑا نام ہوگا، اصل کامیابی اور کامرانی تو یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں بندے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ فرمایا ویل ہے ایسے آدمی کے لیے جو الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو گنتی کر کر کے رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری عزت کا ایک مینار ہے، ہمیشہ میرے پاس مال رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا معنی کہ انسان گمان کرتا ہے جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے، مال کی ریل پیل ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں، بلڈنگیں اور کاریں اور کتنے غلام اور کتنے نوکر چوکر اس کے پاس آ جاتے ہیں، انسان سمجھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، شاید یہ مال بھی ہمیشہ رہے گا اور یہ عزت اور بقا بھی میری ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ سب کچھ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کلا، آگے آیت کا کیا معنی؟ کلا، نہیں، جو تو نے سمجھا وہ نہیں ہے، تو گھاٹے میں ہی ہے، مال ملنے سے تو گھاٹے سے نہیں نکلے گا، تو گھاٹے میں ہی ہے، خسارے میں ہی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، تو ایک حطم ایک جہنم کی وادی ہے، ایک ویل ایک جہنم کی وادی ہے، یہ ایسی وادی ہے، ہم نے بس سن لیا کہ ایک ویل ایک دوزخ کا نام ہے، دوزخ کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کا نام وادی ویل ہے، ایک کا نام حطم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ایسی ظالم اور ایسی خطرناک وادی ہے، اگر پوری دنیا کے پہاڑوں کو اس ویل میں ڈالا جائے تو ایک لحظے سے پہلے پگھل کر پانی ہو جائے، جس کے اندر یہ انسان ڈالا جائے، جس کے اندر یہ انسان ڈالا جائے گا اس ویل وادی کے اندر۔ فرمایا کلا، کبھی بھی نہیں، تو سمجھتا ہے کہ میں نے مال کروڑوں اکٹھا کر لیا اور میں نے دنیا کی عزت اور بقا سمجھ لی اور یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، میں عزت دار اور کامیابی کے مینار پر چڑھ گیا، نہیں، کلا، ہرگز نہیں، تو خسارے میں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یار چلو یہ تو مال کا چلو خسارہ، اور جو دنیا کی جاہ و جلال، دنیا کی زمین اور دنیا کی بادشاہت چاہتا وہ تو کامیاب ہے کہ نہیں؟ جو دنیا کا حکمران ہے وہ تو کامیاب ہے نا؟ اللہ فرماتے نہیں، اگر تو اس کو کامیاب سمجھتا ہے تو سن آگے والی سورت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ، تو سمجھتا ہے کہ دنیا کی حکومت کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں اس گھاٹے سے نکل گیا ہوں، نہیں، دنیا کا حکمران، دنیا کا بادشاہ، دنیا کے اوپر سلطنت اور اپنی حکمرانی حکومت کرنے والے لوگ، سن دیکھ اس آدمی کا حال جس نے اس قدم کو اٹھایا، جس نے کہا مجھے یمن کی زمین کافی نہیں، مجھے مکہ کی زمین بھی چاہیے، مجھے یہ عرب کی زمین بھی چاہیے، اس زمین کو وہاں سے ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ بڑا ظالم نکلا، مکہ کی طرف آیا، اس نے کہا اس مکہ کو ختم کر دوں گا، اس حرم کو، خانہ کعبے کو ختم کر دوں گا، میں نے یمن میں ایک خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، سارے لوگ یہ عزت وقار یہ جہاں مکہ میں آتے ہیں نہیں یمن میں آئیں گے، میری عزت وقار، میرا شرف، میری حکومت بہت بڑی ہو جائے گی اور لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یہ کامیاب آدمی ہے اور یہ بڑا آدمی ہے اور یہ گھاٹے سے نکل چکا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا میں دنیا میں بھی ایسا حشر کر دیتا ہوں اور آخرت میں بھی تو ان کے ہے۔ الم تر کیف، دیکھ لو کیسا حال میں کیا، فعل ربک باصحاب الفیل، وہ اصحاب فیل، وہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جو مکے کو گرانے آ رہے تھے، جو اپنی سلطنت پوری دنیا میں قائم کرنے لگا تھا، جو اپنی سلطنت اور چودراہٹ اور حکومت چاہتا تھا کہ میں کامیابی کے مینار پہ چڑھا ہوں کیونکہ میرے پاس دنیا کی سب سے زیادہ قوت ہے اور میرے پاس ایسی فوج ہے، میں سب کچھ ختم کر کے میں حکمران بن جاؤں گا دنیا کا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ، یہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، یہ بھی گھاٹے میں چلا گیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ان کی ذلت کا کوئی عالم، ان کی ذلت کا کوئی معاملہ تمہارے سامنے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو، آج عبرت کا نشان،
فرمایا اللہ نے ابابیلوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ایک بڑی فوج کو چھوٹی فوج مار جائے تو اور ذلت ہے اس کے لیے، اور ذلت ہے اس کے لیے۔ ایک بڑا جوان کو چھوٹا جوان اگر گرا دے تو اس کے لیے اور ذلت ہے۔ ایک نامعلوم آدمی ایک بڑے پہلوان کو گرا دے تو اس کے لیے بہت بڑی ذلت یہی ہے کہ ایک عام سے آدمی نے اس کو گرا دیا۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندوں کو، حالانکہ اللہ کے پاس بے تحاشا فوجیں، لیکن اللہ نے چھوٹے سے پرندوں کا انتخاب کیا، اور اس پرندے کے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر جو چنے کے برابر ایک پتھر، اور کوئی ہائیڈروجن بم نہیں تھا، کوئی بڑا میزائل نہیں تھا کہ جو اتنے بڑے ہاتھی پر وہ ایک کنکر گرتا، وہ اتنا بڑا ہاتھی بلبلا اٹھتا، چیختا چلاتا، ختم ہو جاتا، بھوسے کی طرح ہو جاتا۔ وہ چھوٹا سا کنکر، عام کنکر، آج وہ شاید کہ اتنے بڑے ہائیڈروجن اور اتنے بڑے بم بھی وہ کام نہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کنکر سے کام، اور چھوٹے سے پرندوں سے۔ میرے بھائیوں، آپ کا معاملہ، ان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے کہا مالدار وہ بھی عزت والا نہیں، جو مال کو گن گن کر رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ حطم ہے، جہنم ایک وادی ہے، وہاں وہ گریں گے۔ اور جو آدمی دنیا کے شرف کے لیے، دنیا کی سلطنت کے لیے اپنے آپ کو دین سے باغی کر لیتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ وہی ہے، اس کی حالت بھی وہی ہوگی جیسے آپ نے ہاتھی والا کا واقعہ اور معاملہ سنا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی ذلتوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں ہم سب کا داخلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویل وادی سے اور حطم وادی سے اور اس کے علاوہ بے شمار جو جہنم کی وادی ہیں سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما لے، اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔